الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہیں شراب کو نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیت کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں اس آیت کے روشنی میں میں نے آپ کی خدمت میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو بیان کرنا ہے اللہ رب العزت مجھے دلائل اور اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند دو چیزوں پر مشتمل ہے نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل عقائد کا تعلق انسان کے دل سے ہے مسائل کا تعلق انسان کے جسم اور بدن سے ہے عقیدے کا نمبر پہلے ہے مسائل کا نمبر بعد میں ہے انسانی بدن میں جو اہمیت اور جو فرق انسان کے جسم اور دل میں ہے وہی فرق انسان کے عقیدے اور انسان کے عمل میں ہے اللہ رب العزت نے انسان کے عقائد کا محل انسان کے دل کو بنایا ہے اور مسائل اور اعمال کا محل انسان کے جسم اور بدن کو بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے اور جس قدر چیز قیمت میں کم ہوتی ہے اس کے رکھنے کا محل اتنا ہی نسبتاً کم محفوظ ہوتا ہے آپ نے بازار میں دیکھا جوتے کی دکان پہ کبھی گارڈ نظر نہیں آتا سبزی کی دکان پہ کبھی گارڈ نظر نہیں آتا کپڑے کی دکان پہ کبھی آپ نے گارڈ نہیں دیکھا لیکن گارڈ تب ہوں گے جب اندر سونا اور چاندی ہوگا گارڈ تب ہوں گے جب اندر کرنسی کا کاروبار ہوگا پتہ یہ چلا اگر چیز قیمتی ہو رکھنے کا محل محفوظ ہوتا ہے اگر چیز قیمت میں کم ہو تو رکھنے کا محل نسبتاً غیر محفوظ ہوتا ہے میں ضمناً ایک بات درمیان میں کہتا چلا جاؤں میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کبھی کوئی عالم گارڈ رکھ لے
بعض حضرات کو شک پڑتا ہے، بعض تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بھئی علماء نے گارڈ کیوں رکھے ہیں؟ یہ تعجب انہیں ہے جن کے ہاں عالم کی قیمت نہیں ہے۔ جس کے عالم کی قیمت ہو وہ کہے گا ایک نہیں دو رکھو، دو نہیں چار رکھو، لیکن جس کے عالم کی قیمت نہیں ہے وہ کہتا ہے ایم این اے گارڈ رکھے، ایم پی اے گارڈ رکھے، لیکن عالم کو نہیں رکھنا چاہیے۔ پیغمبر کی ذات کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو پیغمبر کے پہرے پہ صحابہ بھی ہیں، پیغمبر کے پہرے پہ آسمان کے ملائکہ اور فرشتے بھی ہیں۔ میں یہ بات کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اور تعجب یہ ہے جب کوئی عالم شہید ہو جائے پھر یہی عوام کہتی ہے علماء کو گارڈ رکھنے چاہیے۔ جب علماء گارڈ رکھ لے کہتے ہیں علماء کا گارڈوں سے تعلق کیا ہے؟ ہر حال میں اعتراض تو کرنا ہی ہے۔ تو بہتر ہے انسان جس بات کو مناسب سمجھے اسی کو لے کر آگے چلتا رہے۔ میں سمجھا رہا تھا کہ اگر محل محفوظ ہوتا ہے جب چیز قیمتی زیادہ ہو، محل غیر محفوظ ہوتا ہے جب چیز قیمت میں کم ہو۔ خدا کے خزانے میں عقیدہ بھی ہے، خدا کے خزانے میں اعمال بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ عقیدہ قیمت میں زیادہ تھا، خدا نے اس کا محل دل کو رکھا جو محفوظ ہے۔ اعمال کی قیمت کم ہے، اس کا محل جسم کو رکھا جو بظاہر غیر محفوظ ہے۔ اس لیے جس طرح انسان کے جسم میں دل کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح شریعت میں عقیدے کی حفاظت بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ عقائد کا تحفظ پہلے ہے، اعمال کا تحفظ بعد میں ہے۔ یہ بات توجہ سے سمجھنا۔ ایک ڈاکٹر آپ کے ناک کا ہے، ایک ڈاکٹر آپ کے کان کا ہے، ایک ڈاکٹر آپ کے گلے کا ہے، ایک ڈاکٹر آپ کی ہڈی اور جوڑ کا ہے، اور ایک ڈاکٹر آپ کے دل کا ہے۔ آپ بتاؤ دل کے سرجن کی قیمت زیادہ ہے یا ہڈی اور جوڑ کے سرجن کی قیمت زیادہ ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر بہت بڑا ہے، وہ آپریشن دل کا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں پھر یہ بات سمجھنی چاہیے نا کہ جو عقیدے کا تحفظ کرے اس کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو بدن میں ڈاکٹر دل کے آپریشن کرنے والے کی حیثیت آپ دیا کرتے ہیں۔ میں دوسری بات کہنے لگا ہوں، بدن اور دل میں فرق کیا ہے؟ اگر جسم کے کچھ حصے کٹ جائیں انسان زندہ رہتا ہے، لیکن اگر دل کے کچھ حصے کٹ جائیں انسان زندہ نہیں رہتا۔ پتہ چلا اعمال شریعت میں اگر بعض اعمال پہ عمل نہ ہو مسلمان رہتا ہے، عقائد میں بعض عقیدے چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے، مسائل کی بعد میں ہے۔ اس لیے ہمارے ذمہ دو کام ہیں، نمبر ایک عقیدے کو پیش کرنا، نمبر دو عقیدے پہ اعتراض کا جواب دینا، نمبر دو مسلک اہل سنت والجماعت کے مسائل کو پیش کرنا، نمبر دو اگر اس مسئلے پر اعتراض ہو اس کا جواب دینا۔ ہمارے ذمہ دونوں کام ہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد وہ اجماعی عقائد ہیں، ان میں کسی فرد کا اختلاف نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس عقیدے پہ کچھ روشنی ڈالنی ہے میں نے آیت پڑھی ہے، اس کو لے کے آگے چلوں گا۔ عقیدہ کیا ہے؟ نبی کی ذات کے بارے میں، پیغمبر کی ذات کے بارے میں توجہ رکھنا۔ پیغمبر کی ذات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، نبی قبر میں زندہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، نبی کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھے اللہ نبی کو سنا دیتے ہیں، اگر یہاں جتوئی سے پڑھے اللہ نبی کو پہنچا دیتے ہیں۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، اگر نبی کی قبر پہ پڑھے اللہ نبی کو بولیے اللہ نبی کو سنا دیتے ہیں، جب جتوئی سے پڑھے اللہ نبی کو پہنچا دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے نبی اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے۔ میں نے پہلے اس عقیدے پہ آپ کی خدمت میں 3 دلیلیں پیش کرنی ہیں، پھر میں نے کچھ شبہات کا ازالہ کرنا ہے۔ میری دلیل پہ بھی توجہ رکھنا اور جو شبہات اس کے ازالے پر بھی توجہ رکھنا۔ پہلے مسئلہ سمجھ لیں، ہمارا نظریہ ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں۔ کبھی انسان کو تعجب ہوتا ہے یہ نبی قبر میں کیسے زندہ ہے؟ میں بات سمجھانے لگا، پہلے مسئلے کو سمجھ لینا۔ دنیا میں زندہ وہ بھی ہے جو جاگ رہا ہے، دنیا میں زندہ وہ بھی ہے
جو سو رہا ہے لیکن سونے والے کی زندگی اور ہے، جاگنے والے کی زندگی اور ہے۔ دنیا میں عام مردے کو حیات ایسے ہے جیسے سونے والے کو ہے، نبی کو حیات ایسے ہے جیسے جاگنے والے کو ہے۔ سونے والے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ نہیں سنتا اس لیے کہ پوڈری ہے، یہ نہیں سنتا اس لیے کہ بیمار ہے، یہ نہیں سنتا اس کی نیند بہت گہری ہے۔ یہ آدمی سن لیتا ہے، ہلکی سی آہٹ سے اٹھ جاتا ہے۔ سونے والے دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے کہ ہلکی سی آہٹ سے اٹھ جائے، ایک وہ ہے اس کو پاؤں مارو تو تب بھی نہ اٹھے، ایک وہ ہے کہ باہر بارش برسے اس کی اندر آنکھ کھل جاتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ باہر پڑا ہو اس پہ اولے بھی پڑے تو شاید تب بھی آنکھ نہ گلے۔ یہ سونے والے دو قسم کے تھے۔ قبر میں پڑے ہوئے دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جسے ابو جہل کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو جہل کو دیکھے تو کہہ دیں گے نہیں سنتا، ابو بکر صدیق کو دیکھے تو کہہ دیں گے سنتا ہے۔ بندہ کہتے ہیں کیوں نہیں سنتا؟ مفسرین فرماتے ہیں ہم عن دعائہم غافلون کا مطلب یہ ہے ابو جہل خدا کے عذاب میں یوں غرق پڑا ہے، باہر سے آواز دے بھی لے ابو جہل نے کیا سننی ہے، وہ تو مار کھا رہا ہے۔ لیکن صدیق جنت کی سیر کرتا ہے، ابو جہل کو دیکھا کہا نہیں سنتے، صدیق کو دیکھا کہا سنتے ہیں۔ یہ میں نے بات کیوں سمجھائی ہے؟ ہمیں کبھی لوگ کہتے ہیں یار عام مردے کی سما میں صحابہ میں اختلاف کیسے ہے؟ میں نے کہا مردے مردے میں فرق ہے، سونے والے میں فرق ہے۔ صحت مند سویا ہو کہتے ہلکی سی آہٹ سے اٹھ جاتا ہے، اگر چرسی اور بوڈری سویا ہو ڈھول بجا دے تو نہیں اٹھتا۔ اگر صحت مند کو دیکھے تو کہ جی سونے والا سن لے گا، بوڈری کو دیکھے کہے نہیں سنے گا۔ اگر کوئی بندہ کے سونے والا سنتا ہے بات تب بھی بجا ہے، اگر کہ جی نہیں سنتا تو بات تب بھی بجا ہے۔ بوڈری کو پیش کر تو نہیں سنتا، صحت مند کو دیکھ تو سنتا ہے، تم کو کہ جی سونے والا سنتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، آپ ابھی رات کو سوئیں گے، صبح فجر کی اذان کے لیے اٹھیں گے، آپ کی امی جان کہے گی بیٹا رات 12 بجے تک جلسہ سننے کا مطلب تو یہ نہیں ہے نماز نہ پڑھو، اذان ہوگی اٹھو، اٹھ کے نماز پڑھو۔ توجہ رکھنا، جب تیری ماں تجھے اٹھائے گی بیٹا اٹھ جا اذان ہو گئی ہے، آپ اٹھ جائیں گے۔ مجھے بتاؤ آپ نے اٹھ کے ماں کی آواز سنی ہے یا کہ ماں کی آواز سنی ہے پھر اٹھے ہیں؟ اسپیکر ٹھیک کرو یار، اسپیکر سیٹ کرو، اسپیکر کا شور ختم کرو، ایکو بالکل بند کرو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب امی جان کہے بیٹا اٹھو نماز پڑھو، آپ اٹھ جائیں گے یا نہیں؟ بولیے نا۔ اٹھ کے ماں کی آواز سنی ہے یا ماں کی آواز سنی اور پھر اٹھے؟ بولیے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے والا سنتا ہے، اس کا معنی کہ سونے والا سنتا ہے۔ آپ نے رات کو الارم گھڑی کا لگا دیا ہے، بھئی 4 بجے کا الارم لگاؤ، اس لیے کہ میں نے تہجد پڑھنے ہیں۔ 4 بجے الارم بجا ہے، توجہ ادھر رکھیں، آپ 4 بجے الارم بجا ہے اور آپ اٹھ گئے ہیں، الارم کی آواز سنی اور پھر اٹھے ہیں یا اٹھے ہیں پھر الارم کی آواز سنی ہے؟ بولیے نا۔ بھئی آواز سنی تو پھر اٹھے نا، اس کا مطلب یہ کہ سونے والا سنتا ہے تبھی تو اٹھ گیا ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا لیکن سونے والا اگر یہ بوڈری ہے، الارم لگا تو تب بھی نہیں اٹھتا، اس کو ٹانگ مار تب بھی نہیں اٹھتا، دروازہ کھٹکا تب بھی نہیں اٹھتا۔ اب تو لڑکوں میں بحث چلی ہے، ایک کہتا ہے سونے والا سن لیتا ہے، آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں سویا تھا، میری ماں نے اٹھایا، میں اٹھ گیا۔ دوسرا بچہ کہتا ہے سونے والا نہیں سنتا، ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے یہ دیکھو سویا پڑا، دروازہ کھٹکایا تب بھی نہیں اٹھا، الارم بجا تب بھی نہیں اٹھا۔ ہم نے کہا سونے والا کون ہے؟ کہا یہ تو بیمار تھا۔ سونے والا کون ہے؟ اس نے پاؤڈر پیا ہے۔ سونے والا کون ہے؟ اس نے شراب پی ہے۔ پتہ یہ چلا اگر سونے والا یہ ہو، اسے دیکھنا تو کہا جی نہیں سنتا، اسے دیکھا تو کہا جی سنتا ہے۔ اسی طرح صحابہ پیغمبر میں اختلاف ہے، مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ جس نے جہل کو دیکھا کہا جی نہیں سنتا، جس نے صدیق کو دیکھا اس نے کہا سنتا ہے۔ نعرہ نہیں، توجہ،
جس نے کہا جس نے ابو جہل کو دیکھا کہا جی نہیں سنتا، ابو بکر کو دیکھا اس نے کہا جی سن لیتا ہے۔ بھئی مرد سونے والے میں فرق ہے تو مردے اور مردے میں فرق ہے، لیکن باس اس کی نہیں ہے جو مردہ ہے، باس اس کی ہے جو زندہ ہے۔ میں اس لیے بات سمجھا رہا تھا، قبر میں عام میت کو اگر حیات ہے تو ایسے جیسے سونے والے کو ہے، نبی کو حیات ہے تو ایسے جیسے جاگنے والے کو ہے۔ کبھی جاگنے والے کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے کہ جی یہ نہیں سنتا، اچھا لوگ کہیں گے میں بات سمجھا رہا تھا، ہاں بھئی نبی کو حیات ایسے ہے جیسے جاگنے والے کو ہے۔ تمہیں کوئی بندہ کہہ دے گا وہ حیات تو شہید کو بھی ہے، حیات تو نبی کو بھی ہے، حیات عام ولی کو بھی ہے، تو کہنا ہاں ہاں حیات ہے، لیکن حیات و حیات میں فرق ہے۔ میرے چہرے پہ داڑھی کے بال ہے، حیات ان میں بھی ہے، اگر حیات نہ ہوتی تو بڑھتے کیسے، لیکن حیات اتنی کم ہے اگر کاٹ دے تو مجھے درد نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے او جی بال میں حیات ہے، دوسرا کہتا ہے حیات نہیں ہے، ہم نے پوچھا دونوں میں وجہ کیا ہے، اس نے کہا حیات نہیں تھی تو بال بڑا کیوں ہے، دوسرا کہتا ہے حیات تھی تو بال کٹا تو درد کیوں نہیں ہے۔ بات تو دونوں کی وجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے بال میں حیات ہے لیکن کمزور ہے، مردے کی حیات ہے لیکن کمزور ہے۔ آگے تیرے چہرے کی حیات ہے، اگر اس پہ مٹی لگے تو درد نہیں ہے، لیکن اگر یہ مٹی لگے تو درد نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کاٹ لے تو درد ہے۔ اس سے پتا چلا کہ دیکھے معاملہ جو دال کا جدا تھا، بال کاٹا تو درد نہیں ہے، یہ چہرے کو کاٹا تو درد ہے۔ حیات میں فرق ہے۔ آگے آنکھ کی پتلی کو دیکھ لے، اس میں مٹی گرے تب بھی درد ہے، یہ کٹے تب بھی زیادہ درد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آنکھ کی حیات اس رخسار سے زیادہ ہے۔ آگے دماغ پہ چل، دماغ میں حیات اتنی ہے، مٹی لگنے کی بات کو جا، مٹی قریب سے گزرے تو تب بھی درد ہے۔ تیرے جسم میں بال کو بھی حیات ہے، رخسار کو بھی حیات ہے، آنکھ کی پتلی کو بھی حیات ہے، تیرے دماغ کو بھی حیات ہے، لیکن حیاتوں میں فرق یہ ہے مردے کی حیات ایسے جیسے تیرے بال کی حیات ہے، ولی کی حیات ایسے جیسے تیرے رخسار کی حیات ہے، شہید کی حیات ایسے جیسے تیری آنکھ کی پتلی کی حیات ہے، نبی کی حیات ایسے جیسے تیرے دماغ کی حیات ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا حیات میں فرق ہے، یہ کہنا فرق نہیں ہے۔ ایک بے ایمان کہنے لگا اگر حیات صدیق کی بھی ہے تم کیسی بات کرتے ہو، تم نے حیات قبر میں ابو جہل کی بھی مانی ہے، تم نے حیات قبر میں نبی کی بھی مانی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں نے کہا ہاں حیات ہم نے وہاں مانی ہے، توجہ رکھنا، ہم نے حیات وہاں بھی مانی ہے، ہم نے حیات مکے میں بھی مانی ہے، مکے کی گلیوں میں حیات نبی کو بھی ملی ہے، حیات ابو جہل کو بھی ملی ہے، فرق اتنا ہے اس کی حیات پہ لعنت برستی ہے، نبی کی حیات پہ رحمت برستی ہے۔ حیاتی یہ بھی ہے لیکن لعنتی ہے، حیات وہ ہے وہ رحمت والی ہے، قبر میں حیات ابو جہل کی جہنم والی ہے، میرے محمد کی جنت الفردوس والی ہے۔ میں نے کہا حیات و حیات میں فرق ہے۔ امت کو گمراہ کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہو قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا، اہل سنت کا عقیدہ ہو پیغمبر کے خلاف ہو میں نہیں مانتا، اہل سنت کا عقیدہ ہو صدیق کے خلاف ہو میں نہیں مانتا، صدیق کا دفاع کرنے والا صدیق کے خلاف عقیدہ اختیار کرے اسے میں اہل سنت نہیں مانتا، فاروق کا نام لینے والا حضرت فاروق کے خلاف عقیدہ اختیار کرے میں اسے اہل سنت نہیں مانتا۔ اہل سنت وہی ہے جو صدیق کو بھی مانے صدیق کی بھی مانے، اہل سنت وہ ہے جو صدیق کو بھی مانے صدیق کی بھی مانے۔ کوئی صدیق کو نہیں مانتا، کوئی صدیق کی نہیں مانتا، ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں صدیق کی بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا جھوٹ نہ بول، توجہ رکھنا، میں پہلے سمجھا رہا تھا پہلے حیات کا عقیدہ تو سمجھنا، وہ تجھے دھوکہ نہ دے، اگلے مسئلے تو بات کے ہیں، ہم نے پیغمبر کی حیات مانی ہے، جو تجھے دھوکہ دے گا۔ ابھی چند دن قبل مجھے ایک لڑکا کہنے لگا نبی قبر میں زندہ ہے، میں نے کہا ہاں حضور قبر میں زندہ ہے، اچھا یہ بتاؤ اگر نبی کے روزے کے قریب کوئی بندہ نکاح کرے، ایک گواہ باہر کو بنا لے ایک گواہ حضور کو بنا لے، نکاح ہو جائے
جائے گا؟ میں نے کہا نہیں ہوگا۔ مجھے کہتا ہے کیوں نہیں ہوگا؟ جب حضور زندہ ہے تو پھر گواہ بن جانے چاہیے نا، تو پھر نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا، جس کا تم نے نکاح کرنا ہے اس کا دنیا میں کرنا ہے یا قبر میں کرنا ہے؟ کہا جی دنیا میں کرنا ہے۔ میں نے کہا جب نکاح دنیا میں تو نکاح گواہ دنیا والا ہو، اگر نکاح برزخ میں تو پھر گواہ برزخ والا ہو۔ نکاح دنیا میں ہے، نبی قبر میں زندہ ہے، یہ نکاح وہاں پہ، وہ زندہ وہاں پہ، نکاح اور جگہ پہ، حیات اور جگہ پہ۔ میں نے کہا یار یوں دھوکے تو نہ دینا، کس طرح امت کو برباد کرتا ہے۔ کہا جی نکاح، میں نے کہا نہ یوں دھوکے نہ دیا کر، جی نبی قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا حضور قبر میں زندہ ہے، پیغمبر کے جانے کے بعد اصحاب پیغمبر میں اختلاف ہوا ہے۔ میں نے کہا جی ہوا ہے، تو جب اختلاف ہوتے تھے صحابہ حضور کے پاس چلے جاتے نا رضی اللہ عنہ، حضور سے جا کے کہہ دیتے حضور ہمیں مسئلے کا حل بتا دو، یہ ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے، کہتا جب زندہ ہے تو فیصلہ نبی سے کرا لینا چاہیے تھا، وہ آپس میں کیوں لڑ رہے تھے؟ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، میں تیری خدمت میں قرآن پیش کرتا ہوں تاکہ تجھے پتا چلے اہل سنت کا نظریہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب آدمی بازار میں جائے، تیری ماں تیرے ساتھ ہے، بازار میں گیا، میری ہمشیرہ میرے ساتھ ہے، بازار میں گیا، تیری والدہ تیرے ساتھ ہے، ماں نے پردہ کیا ہے، مجھے جتوئی کی سنیے تم بتاؤ آدمی پردہ آگے کرتا ہے یا پردہ پیچھے کرتا ہے؟ بولیے نا، پردہ آگے یا پیچھے؟ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ، یہ پردہ میت کے پیچھے ہے، پردہ تو آگے ہونا چاہیے۔ خدا نے پیچھے کی بات کیوں کی ہے؟ جب دنیا میں آپ بازار میں گئے ہیں، والدہ ساتھ ہے، اس نے چہرے پہ پردہ کیا ہے، مجھے ایمان سے بتانا یہ دکاندار آپ کی والدہ کو دیکھ رہا ہے؟ بولیے کیوں؟ بولو نا، اس لیے کہ ماں پردے میں ہے، لیکن امی جان دیکھ رہی ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ پردے میں پردے کے پیچھے۔ بہت اچھا، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ میں بات سمجھا رہا تھا، توجہ۔ میں نے کہا اگر بازار میں گئے ہیں، والدہ نے چہرے پہ پردہ کیا ہے، دکاندار کو والدہ دیکھ رہی ہے، لیکن دکاندار ہماری امی کا چہرہ کیوں؟ امی کا چہرہ اس لیے نہیں، امی پردے میں ہے، دکاندار کا چہرہ اس لیے نظر آتا ہے وہ پردے میں نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا جو پردے میں ہو اس کے احوال کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جو پردے سے باہر ہو، پردے والا اس کے احوال کو دیکھ لے، یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ اصحاب پیغمبر یہاں ہے، نبی وہاں ہے۔ قرآن کہتا ہے من ورائہم برزخ، ان کے پیچھے پردہ ہے، ان کے آگے پردہ نہیں ہے۔ بھئی یہ پردے میں نہیں ہے، پردے میں نبی ہے۔ یہ بولے نبی سن لے تو بات سمجھ آتی ہے، نبی جواب دے یہ نہ سنے جواب سمجھ آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کا بولنا پردے میں، نبی کا سننا پردے میں، نبی کا دیکھنا پردے میں۔ جس طرح ماں کا چہرہ پردے میں ہے یہ نظر نہیں آ رہا، باہر والا پردے میں نہیں ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جو پردے میں ہو اس کے حالات کا پتہ نہیں چلتا، جو پردے میں نہ ہو اس کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے۔ صحابہ کے اختلاف پردے میں نہیں ہے، نبی کا جواب پردے میں ہے۔ ان کے اختلاف کا انہیں پتہ چل جائے یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے، انہیں پتہ چلے تو پھر برزخ کے خلاف ہے، وہ برزخ میں ہے۔ یہ بولنے وہ سن لیتے ہیں، وہ جواب دے یہ نہیں سنتے، اس لیے کہ ان کا بولنا یہ پردے میں نہیں ہے، ان کا جواب دینا پردے میں ہے۔ نہیں سمجھا؟ ان کا جواب دینا پردے میں ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا ان نے بس بولا ہے بھئی جواب کیوں نہیں ان سے پوچھتے؟ چلے میں مثال دوں گا، آپ کے ذہن میں بات جلدی آئے گی۔ آپ کے گھر میں ہے ایک آدمی کے چشمے ہیں اور چشمے ہیں اس کے 3 نمبر کے، چشمے ہیں 4 نمبر کے، چشمے گھر میں تھے، اچانک لینا بھول گیا، توجہ رکھنا، چشمہ بھول گیا، میں نے کہاں رکھا ہے یاد نہیں آ رہا۔ یہ ہے کون؟ توجہ، ہے مماتی، ہے کون؟ پیغمبر کی حیات کا منکر، ہے کون؟
پیغمبر کے سوا کا منکر ہے۔ اس کے بعد چشمہ تھا، وہ تلاش کرتا ہے تو مل نہیں رہا، اپنی بیوی سے بلا کر پوچھتا ہے بیگم میرے چشمے نظر نہیں آ رہے، یہ چشمے کہاں ہیں، مجھے یاد بھی نہیں میں نے کہاں رکھے ہیں۔ بیگم پوچھتی ہے تیرے چہرے پہ کہ تیرے کندھے پہ کرامن کاتبین ہیں؟ وہ کہتے ہیں کرامن کاتبین ہے۔ وہ پوچھتی ہے ان کو تیری بات سنائی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں وہ میری بات سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کرامن کاتبین تجھے بھی دیکھتے ہیں؟ کیا مجھے بھی دیکھتے ہیں؟ تو کہتی ہے مجھ سے نہ پوچھنا، کرامن کاتبین سے پوچھ لے۔ نہیں سمجھے؟ کرامن کاتبین سے پوچھ لینا۔ وہ کہتا ہے نہیں، وہ تو میری بات سنتے ہیں، ان کی بات میں نہیں سن سکتا۔ صحابی قبر پہ جائے، نبی تو سن لیں گے، نبی کی بات یہ نہیں سن سکتا۔ کرامن کاتبین موجود ہے، وہ تجھے دیکھتے بھی ہیں، تیری بات سنتے بھی ہیں، لیکن کرامن کاتبین سے نہیں پوچھتا، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے۔ صحابہ میں اختلاف ہو جائے، نبی سن بھی لے تو نبی سے نہیں پوچھتے، ان کا جواب ان نے جے نہیں سننا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھا یہ رہا تھا، ہمارا نظریہ ہے نبی پاک قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کچھ عقیدے پہ بات کی ہے، ہمارے نبی قبر میں زندہ ہے۔ کوئی نبی قبر میں زندہ؟ میں نے کہا ہاں ہمارے نبی قبر میں زندہ ہے۔ شبہات کو دیکھ تو سن کے شیطان کو بھی شرم آتی ہے۔ کہا جی نبی قبر میں زندہ؟ ہم نے کہا جی ہاں یہ تقریر چل رہی ہے، کہتے تم اپنے زندہ باپ کو قبر میں دفن نہیں کرتے۔ اگر نبی زندہ ہے علیہ باللہ، صحابہ اتنے ظالم تھے، زندہ نبی کو قبر میں ڈال دیا۔ اور میں نے کہا کل کے ناخن لے، حضور کی اس دنیا پہ موت آئی ہے، صحابہ نے قبر میں دفن کیا ہے، پھر پیغمبر کو حیات ملی ہے، اس نبی کو دفن کیا جس نبی پہ موت آئی ہے۔ ہاں ہاں جب تک باپ پہ موت نہ آئے قبر میں دفن کرنا ظلم ہے، جب باپ پہ موت آ جائے پھر قبر میں دفن کرنا ظلم نہیں عدل ہے۔ زندہ نبی کو دفن نہیں کیا، موت آئی ہے، اگلے جہان میں حیات ملی ہے، دفن اس جہان کی وجہ سے، حیات اگلے جہان کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں۔ میں نے کہا ہاں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں۔ اور جی قبر تو تنگ سی ہے، وہاں نبی کا سانس نہیں گھٹتا۔ میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں 5 ماہ زندہ رہا، تیرا سانس گھٹا ہے؟ کہا جی نہیں گھٹا۔ میں نے کہا خدا جو تجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے، سانس نہیں گھٹنے دیتا، وہ خدا نبی کو قبر کے پیٹ میں رکھتا ہے اور سانس نہیں گھٹنے دیتا۔ تیرا سانس نہیں گھٹا تو بھی زندہ، نبی کا سانس نہیں گھٹا وہ بھی زندہ۔ اور جی نبی کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال ہے۔ کہا جب زندہ ہے جب 63 سال کیوں کہتے ہو؟ پھر یہ کہو نا حضور کی عمر تو 15 ساڑھے 1500 سال ہے، ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا جی 40 سال ہے۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہا؟ کہا جی 5 ماہ۔ تو میں نے کہا 40 سال نہ کہنا، تو کہ 40 سال اور 5 ماہ، 5 ماہ کو کیوں پی گیا ہے؟ اس نے کہا جی ماں کے پیٹ میں بندہ زندہ تو ہوتا ہے، لیکن جب عمر پوچھی جائے تو ماں کے پیٹ والی نہیں، پیٹ سے باہر آنے کی بتاتے ہیں۔ میں نے کہا صرف یوں نہیں ہے، پیٹ سے باہر آنے سے لے کے قبر میں پیٹ میں جانے تک کو بتاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے، عمر میں اس کو بھی شمار نہیں کرتے، قبر کے پیٹ میں زندہ ہے، شمار اس کو بھی نہیں کرتے، زندہ بھی ہے۔ عمر 63 سال ہے تو زندہ ہے، لیکن عمر 40 سال کیوں بتاتا ہے؟ نہ ماں کے پیٹ کی زندگی گنتے ہیں، نہ قبر کے پیٹ کی زندگی گنتے ہیں۔ ہم نے کہا نبی قبر میں زندہ ہے؟ کہا جی ہاں ہاں نبی قبر میں زندہ، یعنی قبر میں زندہ۔ حضور پاک نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بتاؤ وضو کدھر کرتے ہیں؟ میں نے کہا جب صحابہ نے نبی پاک کو دفن کیا تھا تو بتا غسل کرا کے کیا؟ کہا جی غسل دے کے کیا۔ میں نے کہا غسل تو وضو ہو جاتا ہے؟ کہا جی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد وضو کا ٹوٹنا تو بتا دے، وضو کا کرنا ہم بتاتے ہیں، نہ وضو ٹوٹا ہے نہ وضو کیا ہے۔ نبی قبر میں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں نبی کو رزق بھی ملتا ہے۔ میں نے کہا رزق بھی ملتا ہے، حضور کھاتے اور پیتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، تو بولے براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم بد دعائیں نہیں دیتے، ہم تجھے دعائیں دیتے ہیں، ہم گالیاں نہیں دیتے، گالی کے بدلے میں دلیل دیتے ہیں۔ تیرے اکابر کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم گالیاں نہیں دیتے،
ہم گالی کا جواب دلیل سے دیتے ہیں۔ بھائی عبداللہ کہہ رہے تھے یہ اشتہار پھاڑتے ہیں، میں نے کہا سرائکی تو آپ جانتے ہیں، مجھے اپنی زبان کا محاورہ آتا ہے، آندھے تھاپیاں بھنیاں ویر نہیں ٹوٹ دے، نہیں سمجھے؟ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ تھاپیاں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ گوہے۔ یہ جو عورتیں تھپتی ہیں نا بھینسوں کے گوہے، یہ جب سوکھ جاتا ہے نا، جب عورتوں کی لڑائی ہو تو تھاپیاں توڑتی ہے۔ ہمارے کہتے ہیں تھاپیاں بھنیاں ویر نہیں مکدے، پتر اشتہار پاڑیاں دشمنی نہیں ختم ہوتی۔ اشتہار نہ پھاڑ، ہماری دلیل پھاڑ، اشتہار نہیں توڑ، ہماری دلیل توڑ، ہمیں پتا چلے تو نے دلیل سے بات کی ہے۔ ہم بک بک والے نہیں ہیں، ہم گالیاں نہیں دیتے، ہمیں اکابر علماء دیوبند نے خدا گواہ ہے گالیاں دینا نہیں سکھایا۔ گزشتہ سال سے پیوستہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس تھا، میاں شہباز شریف نے بلایا، 32 علماء دیوبند کو بلایا، متکلم علماء نے مجھے طے کیا کہ میاں صاحب سے آپ بات کریں۔ میں نے کہا میاں صاحب میں لمبی بات نہیں سناتا، میں 1 منٹ کی بات سناتا ہوں۔ میں نے کہا میاں صاحب ہمیں علماء دیوبند نے درسگاہ میں بیٹھ کے 2 سبق دیے ہیں، وہ سبق یہ دیے ہیں کہ شرعی امور میں تم نے کسی کی ماننی نہیں ہے، انتظامی امور میں تم نے مداخلت کرنی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس پالیسی کا نتیجہ ہے کہ جن کو تم نے پولیس مقابلوں تک میں مارا وہ تیرے ساتھ ہیں، اور جن کو تم نے ٹکٹ دے کے MNA بنایا وہ تیرے مخالف بیٹھے ہیں۔ فیصلہ تو کر، تیرے حق میں کون ہے، تیرا مخالف کون ہے؟ ایک گل تسی نہیں سمجھے، اے تسی نہیں سمجھے۔ اب میرا یہ مزاج نہیں، میں تمہیں پوری تفصیل سے بات سمجھاؤں، جو سمجھا جو سمجھا، نہیں سمجھا بعد میں آپ غور کرنا۔ میں بتا رہا تھا، میں نے کہا دیوبند کی پالیسی کا نتیجہ ہے ہم 7 سال کی جیل کاٹ کے بھی آج تیرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جس کو تو نے MNA بنایا وہ تیری مخالفت پہ کمر بستہ ہے، تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں صرف سمجھا رہا تھا ہمارے دیوبند کی پالیسی یا مخالف کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، لیکن پگڑی کا دفاع تو ہمارا حق ہے نا۔ اس حق کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے نہ طاقت سے چھین سکتی ہے نہ دلیل سے چھین سکتی ہے۔ میں سمجھا رہا تھا، میں نے تیرے شبہات کا حل پیش کیا ہے، تو کہتے حل نہیں پیش کیا، ان کو توڑ دے، ہم مانے تو نے دلیل توڑی ہے۔ کہا جی نبی پاک قبر میں زندہ ہے، کھاتے اور پیتے ہیں، بول و براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تجھے دعا دیتے ہیں خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد تجھے بھی اللہ جنت میں جگہ دے، تیرے جہنم میں جانے سے ہمیں کیا خوشی ہے، ہم تو تبلیغ والے ہیں، ہمیں تو خوشی ہوگی تو بھی جنت میں آ، لیکن جنت تو ملتی ہدایت سے ہے، خدا تجھے ہدایت دے، پھر جنت میں جگہ دے، تو جنت میں کھائے اور پیے گا؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کھائے اور پیے گا تو پھر بولے براز کے لیے تو جہنم میں جائے گا؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا جب کھائے اور پیے گا تو بولے براز کے لیے کہاں جائے گا؟ کہا جی جنت میں بولے براز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے وہاں نہیں ہے، نبی کو یہاں نہیں ہے، تیری وہ جنت ہے، نبی کی یہ بھی جنت ہے۔ جب جنت میں ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر تیرا اشکال کیا ہے؟ اور جی بولو براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ نبی کا روزہ جنت ہے۔ میں نے کہا ہاں نبی کا روزہ جنت ہے، اور جی جنت ہے، میرے پاس بخاری کی روایت ہے، یہ نبی کا روزہ جنت نہیں ہے۔ میں نے کہا روایت تیرے ذمہ ہے، جواب میرے ذمہ ہے، میری دلیل میرے ذمہ ہے، اس دلیل کا جواب تیرے ذمہ ہے۔ میں نے کہا روایت پڑھو۔ کہا جی روایت میں ہے حضور مکہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، نبی نے جگہ خریدی ہے مسجد نبی تعمیر کرنے کے لیے، جب کھدائی کی ہے ادھر مشرک کی ہڈیاں نکلی ہے، وہی نبی کا روزہ ہے، نبی کا روزہ وہاں پر ہے۔ اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہوتا تو مشرک کی ہڈی جنت میں کیسے؟ میں نے کہا قرآن دیکھ لے، ادھر قرآن دیکھ لے، خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اسجدوا لآدم کہہ کے سجدے کا حکم دیا ہے، فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، فاستکبر تکبر کیا، فکان من الکافرین، ابلیس کافر ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے بتا ابلیس کہاں تھا؟ کہتے جی جنت میں۔ میں نے کہا تو کہتے مشرک کی ہڈی جنت میں کیسے؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں ابلیس جنت میں کیسے؟ کہا جی قرآن آگے پڑھو نا۔ میں نے کہا پڑھیے۔ کہتے قرآن کریم میں خدا نے ابلیس کو نکال دیا تھا۔ میں نے کہا بخاری آگے پڑھیے۔ نو بے شک پھر پیغمبر نے مشرک کی ہڈیوں کو باہر نکال دیا تھا، اور جنت میں ابلیس تھا، خدا نے نکالا ہے، ادھر مشرک کی ہڈی ہے، مصطفیٰ نے نکالا ہے، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت۔
میں نے کہا بڑا بے ایمان تھا، اسے بڑے نے نکالا ہے، یہ چھوٹا بے ایمان تھا، اسے اس سے چھوٹے نے نکالا ہے، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت ہے۔ میں نے کہا اور بتائیں، کوئی گلہ رہ جاتا ہے تو میرے بات کرے نا۔ میں سمجھا صرف یہ رہا تھا نبی پاک قبر میں زندہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے۔ میں اس پہ دلائل دینے لگا۔ دلیل نمبر 1 پہ توجہ رکھنا، حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُرَدُ عَلَيَّ، تمہاری صلاۃ اور درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے۔ فرمایا کس نے؟ بولیے کس نے؟ کنہیں فرمایا؟ صحابہ کو۔ دلیل سمجھنا، صحابہ سے فرمایا کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے فوراً اشکال کیا، بات جو نہیں سمجھ آئی، سوال کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیکا، ہمارا درود آپ پہ کیسے پیش ہوگا؟ وقت ارنتا، آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا، درود کیسے پیش ہوگا؟ توجہ رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے صحابی سمجھتا ہے درود نے روح پر نہیں جسم پہ پیش ہونا ہے۔ نہیں سمجھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا درود پڑھو مجھ پہ پیش ہوتا ہے۔ صحابی نے کیا سوال کیا؟ حضور آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا، آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ اب صحابی کا ذہن کیا ہے کہ درود نبی کی صرف روح پہ پیش ہونا ہے یا جسم پہ؟ بولیے نا، تبھی تو سوال کیا نا۔ حضور آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا، درود کس پہ پیش ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خدا نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبی کے جسم کو کھائے۔ پیغمبر کا جسم مٹی میں نہیں ملتا، نبی کا جسم محفوظ رہتا ہے، نبی کا بدن سالم رہتا ہے۔ توجہ کرنا، صحابہ نے سوال کیا حضور کیسے درود پیش ہوگا؟ آپ تو مٹی میں مل جائیں گے۔ نبی نے جواب دیا نہیں نہیں، نبی کا جسم مٹی میں نہیں ملتا، نبی کا جسم محفوظ رہتا ہے، نبی کا جسم صحیح سالم رہتا ہے۔ حضور فرما دیتے بھئی تم میرے جسم کی بات کیوں کرتے ہو؟ درود تو میری روح پہ پیش ہونا ہے، میرے جسم کی بات کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے اشکال کیا، بنیاد بدن کو بنایا ہے۔ نبی نے جواب دیا بنیاد بدن کو بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نبی کا بھی نظریہ ہے کہ سننا بدن میں ہے، صحابہ کا بھی نظریہ ہے کہ سننا بدن میں ہے، تبھی اشکال جسم پہ ہے۔ نبی نے جواب پہ جسم کو پیش فرمایا ہے۔ دلیل سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ کے نبی نے پوچھا فرمایا مجھ پہ درود کثرت سے پڑھو، تو صحابہ نے سوال کیا کیا؟ حضور درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا۔ جب مسئلے کا نہیں پتا تو پوچھنا چاہیے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی جسم نہیں زندہ، روح زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جسم زندہ ہے، لوگ کہتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا اختلاف یہ ہے، ہم کہتے ہیں قبر مبارک میں جس جسم کو دفن کیا وہی جسم زندہ ہے، وہ کہتے ہیں جسم نہیں زندہ، روح زندہ ہے۔ ہم نے کہا صحابہ نے کہا تھا حضور اگر جسم مٹی میں ملا تو کس پہ صلاۃ پیش ہونی ہے؟ نبی نے فرمایا اس بدن کو تو مٹی کھا نہیں سکتی۔ پتہ یہ چلا صحابہ کا بھی ذہن ہے کہ جسم پہ پیش ہونا ہے، نبی کا بھی یہی ذہن ہے کہ جسم پہ پیش ہونا ہے۔ جو جسم کی حیات مانے وہ نبی کی بات مانتا ہے، اگر نہ مانے پیغمبر کی بات نہیں مانتا۔ جو اگر نبی کے جسم کی حیات مانے یہ صحابہ کی بات مانتا ہے، جو نہ مانے وہ صحابہ کی بات بھی نہیں مانتا۔ میں نے اس لیے دلیل پیش کی ہے، اس کو ذہن میں رکھے، اس میں حیات بھی ثابت ہوگی اور ساتھ بدن کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ کبھی لوگ کہتے ہیں اور دھوکہ دے گی اور نہیں حیات تو ہم بھی مانتے ہیں،
حیات یہ بھی مانتے ہیں. بھئی فرق کیا ہے؟ کہتے ہم حیات اعلیٰ مانتے ہیں, یہ حیات ادنا مانتے ہیں. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کیسے ہم حیات اعلیٰ مانتے ہیں. کیوں؟ نبی اعلیٰ علیین میں زندہ ہے اور یہ کہتے ہیں جسم میں زندہ ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ, جب حضور عالم ارواح میں تھے, توجہ رکھنا, حضور عالم ارواح میں تھے تو نبی کی صحبت میں کئی روح ایمان والی بیٹھی ہے, انہیں تو صحابی کوئی نہیں کہہ رہا. صحابی تو تب کہا ہے جب نبی کی روح بدن میں آئی ہے. اب اس صحبت میں بدن بیٹھا ہے تو تبھی صحابی بنتا ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صحابیت کا ہے. وہ عالم ارواح میں روح کی صحبت سے نہیں بنا, وہ عالم دنیا میں اور جسم کی صحبت سے بنا ہے کہ جس میں روح موجود ہے. پتہ یہ چلا اعلیٰ جگہ وہ نہیں ہے جس میں صرف روح ہے, اعلیٰ جگہ وہ ہے کہ جس میں بدن بھی ہے اور روح کا تعلق بھی ہے. یہ دھوکہ مت دے کہ ہم اعلیٰ حیات مانتے ہیں, یہ ادنا حیات مانتے ہیں. نانا, ہم حیات بھی اعلیٰ مانتے ہیں. توجہ, میں دلیل نمبر 2 دینے لگا. حضور پاک کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ عنہ. میں اس پہ زیادہ دلائل نہیں دیتا, لیکن ایک دلیل ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں مقام ملتا ہے علم کی وجہ سے ملتا ہے. نبوت کا مقام علم کی وجہ سے ہے, نبوت کا مقام وحی کی وجہ سے ہے. جو علم خدا نبی کو دیتا ہے کسی اور کے پاس نہیں ہوتا, لیکن نبیوں کے بعد سب سے زیادہ علم صدیق کے پاس ہے. اس پہ دلیل اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری اللہ سببتہ فی صدر ابی بکر. جو خدا نے علم مصطفیٰ کو دیا ہے, مصطفیٰ نے علم صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا ہے. پتہ یہ چلا ہے صدیق سے بڑا اصحاب پیغمبر میں کوئی عالم نہیں تھا. اصحاب پیغمبر میں سب سے بڑے عالم کا نام ابو بکر صدیق ہے. حضرت صدیق نبی کے علم میں بھی سب سے زیادہ تھے, نبی کے مزاج کو سمجھنے بھی سب سے زیادہ تھے. نبی کے علم کا سب سے بڑا بار صدیق ہے اور نبی کا مزاج شناخت بھی سب سے بڑا ابو بکر صدیق ہے. نبی بولتے نہیں تھے, صدیق تب بھی سمجھ جاتے تھے میرا مصطفیٰ کیا چاہتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق یہ صدیق ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ ان کی تعریف علماء نے کیا کی ہے, میں ساری تعریفوں کو ذرے باز نہیں لاتا. ایک تعریف ذہن میں رکھنا, صدیق اسے کہتے ہیں جو کہے وہ کرے. جو صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو کہے وہ کرے, یہ صدیق ہے. صدیق وہ نہیں ہے کہے کچھ اور کرے کچھ. صدیق وہ ہے کہ جو کچھ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. میں مسئلہ حیات پہ پیش کرتا ہوں. حضرت صدیق نے کہا کیا ہے, صدیق نے کیا کیا ہے, صدیق نے فرمایا کیا ہے, صدیق نے کیا کیا ہے. صحیح بخاری جلد اول اٹھا کے دے, صفحہ 519 پہ مسئلہ یہ 17 پہ تفصیل سے موجود ہے. یہ تجھے دھوکہ دے گا اور دھوکے میں کبھی نہ آنا. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, ابو بکر صدیق تشریف لائے ہیں, اللہ کے نبی کے پیشانی کا بوسہ دیا ہے. امام بخاری کہتے ہیں صدیق نے ایک ہاتھ نبی کے دائیں کندھے پہ رکھا ہے, دوسرا ہاتھ نبی کے بائیں کندھے پہ رکھا ہے. فقبلا, حضرت صدیق نے نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے. صدیق اصحاب پیغمبر میں یہ واحد صحابی ہے جب آیا ہے تب بھی چوما ہے, جب رخصت کیا ہے تب بھی چوما ہے. یہ واحد صحابی ہے. حضرت صدیق جب آئے ہیں تب بھی بوسہ لیا ہے, جب نبی سے جدا ہوئے ہیں تب بھی بوسہ لیا ہے. امام سیوطی نے لکھا ہے, خصائص کبریٰ میں ہے, ابو بکر صدیق حضور کی خدمت میں آئے ہیں. آنے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق ملک شام میں گئے ہے, وہاں جا کے خواب دیکھی ہے. ملک شام کے عیسائی عالم سے کہا میں نے یہ خواب دیکھی ہے. اس نے فوراً خواب کا تعبیر دیتے ہوئے عجیب بات کی ہے. اس نے کہا تو کہاں سے ہے؟ کہا جی مکہ مکرمہ میں. کہا وہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے. صدیق نے کہا موجود ہے. اس نے کہا پھر تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے وہ محمد نامی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا. انت تکون وزیرہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد مماتہ. جب وہ دنیا میں زندہ ہوگا تو اس کا وزیر بن کے رہے گا, جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا جانشین بنے گا. حضرت صدیق نے خواب بیان کی ہے, تعبیر سنی ہے. امام سیوطی کہتے
کہتے ہیں پوری دنیا میں حضرت صدیق نے کسی شخص کے سامنے اس خواب کا تذکرہ عیسائی راہب کے علاوہ نہیں کیا. صدیق نے دل میں چھپایا ہے. مکہ آئے ہیں, نبی پاک کی خدمت میں گئے, کہا مت دلیل علامہ تتعی یا محمد, اے محمد جو آپ نے دعوی نبوت فرمایا اس پہ دلیل کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے الدلیل علامہ اتعی, صدیق میرے دعوی نبوت پہ دلیل رویا کلتی رأیتو فی الشام, وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے اور آ کر مکہ میں مجھ سے پوچھا ہے. صدیق تو نے شام میں خواب دیکھی ہے, آج مجھ سے سوال کیا ہے. امام سیوطی کہتے ہیں صدیق اٹھے, حضور پاک سے لپٹ گئے, فقبل ما بین عینیہ, اور صدیق نے حضور کی پیشانی چومی ہے اور پھر کلمہ پڑھا ہے. جب آیا تب بھی پیشانی چوم کے آیا, رخصت کیا ہے تب بھی پیشانی چوم کے کیا ہے. یہ صدیق واحد صحابی ہے. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی پیشانی چوکی ہے. پھر صدیق اکبر نے جملہ کہا, اس نے کہا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. حضور میں خدا کی قسم اٹھا کے بات کہتے, پہلے کہا تبتا حیا و تبتا میتا. حضور دنیا میں تھے تب بھی مبارک تھے, دنیا چھوڑ گئے ہیں تب بھی مبارک ہے. آپ کا دنیا میں زندہ رہنا یہ بھی مبارک بات ہے, آپ پہ موت آنا یہ بھی مبارک والی موت ہے. اب صدیق عرض کرنے لگے والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہوں خدا نے ایک موت آپ کو دی ہے, اللہ دوسری موت آپ کو نہیں دے گا. یہ دوسری موت کون سے ہے؟ جا گھر میں اٹھا کے دے. امام ابن جسکلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے, علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے, حضرت شیخ زکریا نے الکنز المتواری شرح بخاری میں لکھا ہے. مذہب اہل سنت والجماعہ, مذہب اہل سنت والجماعہ, اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے ان للمیت فی القبر موتم و حیاتا. جو بھی میت قبر میں جاتی ہے اس کی روح کو لٹا کے زندگی دی جاتی ہے. پھر اس سے 3 سوال کرتے ہیں, وہ جواب دے سکتا ہے یا جو جواب نہیں دے سکتا. سوال و جواب کے بعد اس پہ نیند کو طاری کر دیا جاتا ہے, اس کی روح کو نکال کے روح کے تعلق کے ساتھ اس کو زندگی دی جاتی ہے. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے آدمی کے دنیا پہ موت آتی ہے, پھر قبر میں حیات ملتی ہے, منکر نکیر کے سوال کرتے ہیں, اس کا جواب چلتا ہے, پھر بعد میں نم کہہ کے سلا دیا جاتا ہے. اس سونے کو موت کہتے ہیں. جیسے آپ سونے لگے تو دعا مانگتے ہیں اللہم بسمے کا, مرنے لگے یا سونے لگے, تو پھر اموتوں کیوں کہتے ہیں؟ پھر اناموں کہو نا, یہ سونے والے کو موت کہتے ہیں. جب صبح اٹھے تو دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما, رات سوئے تھے یا موئے تھے؟ تو پھر اماتنا کا معنی کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ نیند کو موت کہتے ہیں. ممکن ہے تمہیں دھوکہ دے, تمہارے مولوی نے حدیث پڑھی ہے, قرآن تو نہیں پڑھا, چل قرآن سن لے. قرآن بھی صرف نہیں, میں قرآن کا دل پڑھتا ہوں. سورہ یاسین میں ہے قیامت کو کافر اٹھ کے کہے گا یا ویلنا من باسنا ممر قتنا. مرکز سونے کی جگہ کو کہتے ہیں. یہ کافر بھی کہہ رہا ہے قیامت اٹھ کے کہے گا مجھے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا ہے. مرکز کا لفظ قبروں پہ جاؤ, وہاں کیا لکھے ہوتے ہیں؟ مرکز مبارک لکھتے ہیں نا. مرکز کا معنی سونے کی جگہ ہے, اور بھئی رکوت کا معنی سونے کی جگہ. میں کہتا ہوں قرآن میں ہے, سورہ کاف اٹھا کے دیکھ, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم سمجھو گے سوئے پڑے ہیں, حالانکہ تم سمجھو گے وہ جاگتے ہیں, حالانکہ وہ تو سوئے پڑے ہیں. پتہ یہ چلا یہ قبر میں سویا ہے, اس سونے کو موت کہتے ہیں. حضرت صدیق نے قسم اٹھا کے کہا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا. حضور میں قسم اٹھا کے کہتا ہو خدا نے ایک موت آپ کو چکھا دی ہے, اور یہ جو قبر میں دوسری موت سونے کی صورت میں آتی ہے خدا نبی کو نہیں دیتا. اسی جگہ پہ اٹھا کے دیکھ لے, اگر یہ بات نہ درج ہو جو سزا چور کی ہے وہ میری ہے. اگر بخاری کے حاشیے پہ یا موجود نہ ہو تو جو سزا منکر اہل سنت کی ہے وہ مجھے دے دینا. اسی جگہ پہ حاشیہ بخاری میں لکھا ہے تمسک بہذا من انکر الحیات فی
القبر، جو قبر کی حیات کا انکار کرتا ہے اس نے صدیق کے اس جملے سے استدلال کیا ہے، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ سہارنپوری کہتے ہیں وَأُجِیبَ عَنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، نہیں سمجھے؟ وَأُجِیبَ عَنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ محدث سہارنپوری کہتے ہیں کہ جس نے قبر فی الحیات، حیات فی القبر کا انکار کیا، اس قول کو دلیل میں پیش کرتا ہے، اہل سنت اسے یہ جواب دیتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ جس بخاری کو تو پیش کرتا ہے خطبہ صدیق کے لیے، اسی کے حاشیے پہ سہارنپوری محدث لکھتے ہیں قبر فی الحیات، حیات فی القبر کا منکر اہل سنت نہیں ہے۔ حضرت صدیق نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، خدا کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں حضور ایک موت خدا نے آپ کو دی ہے، دوسری موت خدا جو قبر میں آتی ہے وہ آپ کو نہیں دے گا۔ اسی جگہ حاشیے پہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے لا یتعقبہ موتن بل یستمر حیا، نبی پہ قبر میں موت نہیں آتی، نبی کی حیات پر دائماً چلا کرتی ہے۔ حضرت صدیق نے جملے میں اپنی زبان میں نبی کی حیات کا اقرار کیا ہے، تو جیسے صدیق بولا ایسے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت صدیق دنیا سے جانے لگے، پھر وصیت کی ہے کہ جب میری موت آ جائے مجھے غسل و کفن دینا، مجھے جنازہ پڑھانا، پھر مجھے اپنی چارپائی پہ مجھے لے جانا، میرے محمد اور میرے حبیب کی قبر کے باہر رکھ دینا، اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے دفن نہ کرنا۔ جیسے صدیق نے بتایا ہے ایسے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت صدیق کی وصیت اگر خلاف شریعت ہے، حضرت عمر کو بدل دینا چاہیے تھا، عثمان و علی کو بدل دینا چاہیے تھا، حضرت معاویہ کو بدل دینا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق کی وصیت پہ سارے صحابہ نے مل کے عمل کیا ہے۔ حضرت صدیق کا جنازہ پڑا، چارپائی پہ میت کو رکھ دیا گیا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں لما حملت جنازت ہو الا باب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے چارپائی اٹھائی ہے، نبی کی قبر کے دروازے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ نودی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اصحاب پیغمبر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اذا ابو بکر بالباب، حضور صدیق دروازے پر ہے، نبی کی قبر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیبہ الی الحبیب، ادخل الحبیبہ الی الحبیب۔ میں نے کیا کہا؟ صدیق اسے کہتے ہیں جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ صدیق نے حیات کا اگر زبان سے اقرار کیا ہے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت صدیق تو وہ ہے نا جیسے فرمایا زندہ، ویسے موت کے بعد بھی بتایا میرا نبی قبر میں زندہ ہے۔ حضرت صدیق جیسے بولے ہیں ویسے عمل سے کر کے دکھا دیا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ میں تیسری دلیل دینے لگا ہوں جو اس سے بھی آسان ہوگی، خدا تجھے حضور کے روزے پہ لے جائے، خدا تجھے پیغمبر کے روزے پہ لے جائے، جان نبی کے روزے پہ ادھر قبلے کی طرف کمر کر لینا، حضور کی قبر طرف منہ کر لینا، نبی کے روزے اثر پہ آج بھی اشعار درج ہے، توجہ رکھنا، نبی کے روزے پہ آج بھی اشعار درج ہے۔ اگر یہ وہاں درج نہ ہو جو سزا چور کی وہ میری ہے، اگر درج ہو پھر تجھے مان لینا چاہیے نا، وہ اشعار درج ہے۔ یا خیر من دفنت بالقائے آزم ہو خطاب من طیبہن القاو والاقم، نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو وفی العفاف والجود والکرم، کہ یا خیر من دفنت بالقائے آزم ہو، حضور آپ جس قبر میں مدفون ہے یہ ساری جگہوں سے اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر جس قبر میں آپ مدفون ہے خطاب من طیبہن القاو والاقم، اس سے دنیا میں خوشبو جہان میں پھیلی ہے۔ اگلا جملہ سن، نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان فدا اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہے، فیہ العفاف والجود والکرم، اس میں جود بھی ہے، سخاوت بھی ہے، عفت و کرم بھی ہے۔ عاشق پیغمبر نے جملہ کیا بولا؟ نفس الفداء لقبر انت، یہ جملہ یاد رکھو، کیا بولا؟ انت، توجہ، انت ساکن ہو، یہ تمہیں جملہ سمجھ آئے گا، ذرا ایک شعر اور ساتھ ملاؤ، توجہ کرنا۔ ایک عاشق نے نبی کے حجرے کو دیکھا جب حضور یہاں زندہ تھے، ایک عاشق نے نبی کو روزے کو دیکھا جب نبی وہاں زندہ تھے، جملے دونوں کے ایک ہے، توجہ رکھنا۔ حضرت علامہ کاندھلوی نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے، ایک عاشق نبی کے روزے پہ نبی کے حجرے کو دیکھ کے کہتا ہے، عجیب جملہ کا، یا بدیع دل والاناجی
لك سلطان على المهاجي ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج الى السروج. عجیب جملہ کہا. اس نے کہا وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجاجی. میرے جملے پہ توجہ رکھنا. عاشق پیغمبر نے نبی کے حجرے کو دیکھا تو کہتے یا بدیع الدل والاناجی حسن و جمال کے مالک پیغمبر لک سلطان علی المہاجی. لوگ حکومت بدن پہ کرتے ہیں, آپ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں. ان بیتا انت ساکنہ ان بیتا انت ساکنہ. جس گھر میں آپ ساکن ہیں, جس گھر میں آپ رہتے ہیں, غیر محتاج الی السروج, یہ چراغ کا محتاج نہیں ہے. وجہک المعمول حجتنا. خدا قیامت کے دن پوچھے کیا لاؤ گے, کیا لائے ہو. کوئی تلاوت پیش کرے گا, کوئی عبادت پیش کرے گا, کوئی تسبیحات کو پیش کرے گا. خدا مجھ سے پوچھے کیا لائے ہو. وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجاجی. حضور میں اعمال نہیں, آپ کے چہرے انور کو پیش کر دوں گا. میری دلیل کو سمجھنا. سکنا کسے کہتے ہیں؟ سکنا رہائش نا. جب شادی ہو تو کہتے ہیں نان و نفقہ سکنا شوہر کے ذمہ ہے. نان نفقہ کا معنی خرچہ کھانا پینا, اور سکنا کا معنی بیوی کو زندہ رکھنے کی جگہ یا مرنے کی جگہ. سکنا کا معنی زندہ رکھنے کی جگہ ہے نا. آپ سے پوچھتے ہیں بھی آپ بتاؤ آپ کا سکونت کیا ہے, اس کا معنی کیا, مرنا کہاں ہے یا زندہ رہنا کہاں ہے؟ توجہ, اب میری دلیل کو سمجھنا. جس عاشق پیغمبر نے حضور کے حجرے کو دیکھا کہتا ہے ان بیتا انت ساکنہ. جس عاشق نے حضور کے روزے کو دیکھا کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ. اس نے کہا حضور حجرے میں زندہ ہے, یہ کہتے ہیں حضور قبر میں زندہ ہے. پھر مان لینا اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے, اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد. اللہ میری قبر پہ کبھی شرک نہ ہو. اللہ نے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. اگر عقیدہ حیات النبی یہ شرک ہوتا تو نبی کے روزے پہ درج نہ ہوتا. نبی کے روزے پہ درج ہے, پھر مان یہ شرک نہیں ایمان ہے. پھر مان یہ شرک نہیں, کہتے یہ مشرک ہے. مشرک بھی نہیں مشرک. میں نے کہ شکر ہے تو مشرک نہیں کہتا, کیونکہ تیرا نظریہ غلط تھا, تو نے لفظ بھی غلط بولا ہے. کہتے ہیں مشرک نے. میں نے کہا نا تو لفظ بھی غلط بولتا ہے نا, فتویٰ جو ٹھیک نہیں ہے. میں کیا سمجھا رہا ہوں, اللہ کے نبی نے دعا مانگی اے اللہ میری قبر پہ شرک نہ ہو. خدا نے دعا قبول فرمائی کہ نہیں؟ اب حقیقت حیات جو حضور کی قبر پہ درج ہے, پھر مان لینا ایمان ہے, یا مان پر حضور کی دعا قبول نہیں ہوئی. جب حضور اکرم کی دعا قبول ہوئی ہے پھر مان لے عقیدہ حیات شرک ہے. میں نے اس لیے کہا میرے نبی کا ارشاد بھی ہے انبیاء قبر میں زندہ, صدیق کا فتویٰ ہے نبی قبر میں زندہ. آج نبی کے روزے پہ درج ہے نبی قبر میں زندہ. پھر میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, توجہ رکھنا. علماء دیوبند کی جماعت ہے, جمعیت علماء اسلام, قیادت کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ. علماء دیوبند کی جماعت ہے, اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ, قیادت کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ. علماء دیوبند کی جماعت ہے, تبلیغی جماعت, ان کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ. علماء دیوبند کی جہادی جماعتیں ہیں, قیادت کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ. علماء دیوبند کی جماعت ہے وفاق المدارس, آج بھی قیادت کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ. تنظیم اہل سنت عقیدہ نبی قبر میں زندہ. خدام اہل سنت عقیدہ نبی قبر میں زندہ. جمعیت اہل سنت عقیدہ نبی قبر میں زندہ. سپاہ صحابہ عقیدہ نبی قبر میں زندہ. پھر مان لینا ان سب کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے. تم کہو گے سب جماعتوں کا نام لیا ہے, اپنی جماعت کا نام چھوڑ گیا ہے. میں نے کہا نا, جمعیت علماء اسلام مسلک کو دیکھ اہل سنت والجماعت ہے. تبلیغی جماعت کو دیکھ مسلک کو دیکھ اہل سنت والجماعت ہے. وفاق المدارس کو دیکھ اس کے مسلک کو دیکھ اہل سنت والجماعت ہے. ان سب کے دفاع کا نام اتحاد اہل سنت والجماعت ہے. ان سب کے دفاع کا نام اتحاد اہل سنت والجماعت ہے. صحابہ پہ تبرہ ہو, دفاع ہمارے ذمے ہے, احسان نہیں ہے, ہم نے اپنے ذمے لیا ہے. احسان نہیں ہے, اپنے ذمے لیا ہے. نبوت کی ذات پہ اعتراض ہو, دفاع ہمارے ذمے ہے, ہم نے اپنے ذمے لیا ہے. امام ابو حنیفہ پر اگر تبرہ ہو, دفاع ہمارے ذمے ہے. اکابرین علماء دیوبند پہ اگر اعتراضات ہو, دفاع ہمارے ذمے ہے. کسی کو اعتراض مبارک
کسی کو دفاع مبارک، کسی کو گند پھینکنا مبارک، کسی کو صفائی کرنا مبارک۔ اللہ ہم سب کو اپنے کابر کے نقش قدم پہ چلائے اور امت کے اجماعی عقیدے پر قائم اور دائم رکھے۔ میں نے آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ گالیاں دینا ہمارا مزاج نہیں ہے، دلائل دینا ہمارا مزاج ہے۔ ہم پگڑیاں اچھالتے نہیں ہیں، اپنی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں۔ تو بھئی اپنی پگڑی کا دفاع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کہیں میں نے پھر بھی کرنا ہے، ناپ کے تو پھر بھی کرنا ہے، اس میں کون سا ہم نے آپ کی تائید لینا ضروری سمجھیں؟ نماتی کہتے ہیں ناموس رسالت کے لیے احتجاجی ریلی نکالنا بدعت ہے۔ آپ وضاحت کریں، ریلی نکالنا بدعت ہے یا محبت کا ثبوت ہے؟ اصل میں یہ کم عقل یہ نہیں سمجھتے کہ اس دور میں ناموس رسالت کی ریلی کی حیثیت کیا ہے۔ اگر یہ سمجھتے کبھی اعتراض نہ کرتے۔ ناموس رسالت کی ریلی نکالنا یہ مستقل ایک الغیر اعلانیہ جنگ ہے۔ ایک جنگ وہ ہے جو اسلحے سے ہے، ایک جنگ وہ جو افرادی طاقت سے ہے۔ ہم افرادی طاقت کا مظاہرہ کر کے اس ناموس رسالت کے خلاف آنے والے قانون کو روکتے ہیں۔ پیغمبر کی ذات سے پیار ہو تو پھر یہ بدعت نظر نہیں آتی، اور نبی کی ذات سے پیار نہ ہو تو اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے نا۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کا عیدگاہ حاضہ میں جنازہ کی نماز کے لیے میت لانا، اسی مسلک کے نام سے نماز پڑھوانا کیسا ہے؟ بھئی دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر ہے ان کو الگ رکھیں۔ وہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، آپ اس کو ساتھ ملانے کی فکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مشرک، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کم از کم ان سے یہ تو منوا لیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ ہمیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، تمہیں ان کے جنازوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس لیے انہیں کہو بھی اپنے جنازے الگ پڑھیں، نہ خود پریشان نہ ہمیں تنگ کریں۔ نماز جنازہ میں اگر امام حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل نہ ہو تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل اس امام کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھے یا نہیں؟ ایسے امام کے پیچھے نماز جنازہ بھی نہ پڑھے، نماز عید بھی نہ پڑھیں، اور اس آدمی کے پیچھے فرض نمازیں بھی نہ پڑھیں، اپنی نمازیں خراب نہ کریں۔ مسئلہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، سمجھنا اور عمل کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ اگر اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں تو کیا حکم ہے؟ اس کو آپ لوٹا لیں، جس طرح آپ نے پڑھی ہے نا، لوٹا لیں۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جو ہم نے ان کے پیچھے مجبوری میں نمازیں پڑھی ہیں، میں نے کہا وہ خوشی سے آپ لوٹا لیں۔ نماتی حضرات اپنے عقیدہ پر قرآن کی آیت انک لا تسمع الموتیٰ پڑھ کر دلیل دیتے ہیں۔ انک لا تسمع الموتیٰ کا معنی یہ ہے اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہمارے خلاف تب ہوتی ہم کہتے ہیں کہ مردوں کو نبی پاک سناتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں سنا سکتے، تو ہمارے خلاف کیسے ہے؟ اللہ سناتے ہیں، نبی سناتے ہیں؟ جی قرآن کریم میں انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس کو آپ چاہے ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ اس کا معنی کوئی بندہ ہدایت پہ آ بھی نہیں سکتا؟ بتاؤ بھائی، تو اللہ نے لانا ہے، نبی نے تھوڑی لانا ہے۔ تو سنانا اللہ نے، نبی نے سنانا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا حضور پاک سناتے ہیں، پھر آئے تمہارے خلاف دی، سناتا کون ہے؟ بولو کون سناتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ فرمائے نبی آپ نہیں دے سکتے، اس کا معنی اللہ بھی نہیں دے گا۔ اہل سنت حضرات جو قبر کی زندگی ہے، کیا یہ زندگی قرآن کی آیت کے وَتَكْفُرُونَ بِاللَّهِ کے خلاف تو نہیں؟ جب اس مذکورہ آیت میں دو زندگی ذکر ہے، بات سمجھا کریں، بات یہ الجھاتے ہیں۔ ایک زندگی ہے جو ظاہری ہے، ایک زندگی ہے جو مخفی ہے۔ دنیا والی زندگی بالکل ظاہری ہے، اور اسی طرح حشر کی زندگی ظاہری ہے۔ قبر کی زندگی ہے لیکن ظاہری نہیں ہے۔ قبر کی زندگی ہے لیکن ظاہری نہیں ہے۔ یہ ظاہری زندگی یہ دو ہیں، قبر کی زندگی ان دونوں کے خلاف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ پاک نے شہید کی بات فرمائی ہے، آپ بتائیں شہید زندہ ہے یا نہیں؟ جی تو شہید کی بھی تین زندگیاں ہو گئی نا، اس کو تو قرآن نے زندہ کہا نا، اس کی بھی تین ہو گئی نا، پھر بھی آپ کہتے ہیں دو۔ اب بات سمجھیں، جب اللہ رب العزت نے شہید کی زندگی کی بات کی ہے نا، ساتھ ایک جملہ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ تو نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ شعور کا معنی الگ ہوتا ہے، علم کا معنی الگ ہوتا ہے۔ میں دو آیتیں پڑھتا ہوں، آپ کو فرق سمجھ آئے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، منافقین سے کہا جائے نا فساد نہ کرو، کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فسادی یہی ہے لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اگلی آیت
فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، انہیں کہا جاتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم لائے ہیں۔ منافق کہتے ہیں کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح علیہ باللہ ایمان لائے؟ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ پہلے فرمایا ولکن لا یشعرون، اب فرمایا ولکن لا یعلمون۔ یہ کیوں فرمایا؟ بات توجہ سمجھنا، جس چیز کا ادراک، جس کا پتہ حواس سے چلے اسے کہتے ہیں شعور، اور جس کا پتہ عقل اور وحی سے چلے اسے کہتے ہیں علم۔ فساد ایسی چیز ہے جو آنکھ سے نظر آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے عجیب لوگ ہیں، آنکھ دیکھی چیز کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے، اور ایمان کا تعلق وحی اور عقل سے ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ فرمایا شہید زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تمہیں نظر نہیں آنا، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ زندہ ہے، نبض پہ ہاتھ رکھو گے تو ہلتی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ زندہ ہے لیکن سونگو گے نا تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر والی حیات شہید کی بھی ہو تب بھی ضروری نہیں ہے کہ پتہ چل جائے، ہاں کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتے ہیں۔ جو بندی حضرات کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ قبریں گری ہوئی ہوتی ہیں تو اس میں تو عذاب دکھائی نہیں دیتے۔ اس آدمی کو کبھی دیکھو نا ڈاکٹر کے پاس، اس سے پوچھو کیوں آیا ہے، وہ کہے گا پیٹ میں درد ہے، کہنا جھوٹ بولتا ہے، ہمیں تو درد نظر نہیں آ رہا۔ ایک آدمی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی دوا دے، میرا اندر سینہ گرمی سے جل رہا ہے، ڈاکٹر کبھی نہیں کہتا تیرا سینہ تو نظر نہیں آ رہا چل رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اب دیکھو اندر سینہ گرمی کی شدت سے جلتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ رسول اللہ نے فرمایا موت کے وقت کبھی اتنی پیاس لگتی ہے سمندر پانی کے بھجا دو تو پتہ نہیں چلتا، اب کتنی پیاس لگی ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ تو دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، بعض تکلیفیں ہوتی ہیں، آدمی بتائے تو پتہ چلتا ہے، ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے، نبی پاک نے فرمایا، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو چیز نظر آئے، توجہ رکھنا، جو چیز نظر آئے اور پھر بندہ نہ دیکھے تو کہتے ہیں تو اندھا ہے، اور جو چیز نبی کے فرمانے سے آئے اور پھر نہ مانے تو کہتے ہیں تو بے ایمان ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی قبر کا عذاب دیکھنے سے سمجھ آیا یا نبی پاک کے فرمانے سے؟ اب دیکھیں نا ایک آدمی آیا ہے، توجہ رکھنا، ایک آدمی یہ رسی ہے وہ سیدھا آ رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اندھا ہے تجھے رسی نظر نہیں آ رہی؟ یہ کہتا ہے تو بے ایمان ہو تجھے رسی نظر نہیں آ رہی؟ بتاؤ، یہی کہتے ہیں تو بے ایمان ہے نا، کہتے ہیں تو اندھا ہے تجھے رسی نظر نہیں آ رہی۔ معلوم ہوتا ہے جو چیز آنکھ سے نظر آئے اور پھر آدمی اس کی طرف توجہ نہ دے تو کیا کہتے ہیں؟ اندھا ہے۔ لیکن اگر یہ مسئلہ نہ ہو، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آگے سے گزرتا ہے، کہتا ہے تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا، بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، توجہ رکھنا، نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا بندہ اس نمازی کے منہ پہ آ کے پیشاب پھینکے، آپ کیا کہیں گے؟ تو اندھا ہے، کیا کہیں گے؟ تو بے ایمان ہے، نمازی کے منہ پہ پیشاب پھینک رہے ہیں۔ اب یہ جو نمازی کے منہ پہ پیشاب پھینکنے کو آپ نے بے ایمان کہا، کیوں؟ اس کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق نبی کے فرمانے سے ہے۔ پیشاب پھینکے تب بھی شکل وہی ہے، نہ پھینکے تب بھی شکل وہی ہے، تو کوئی بے ایمان کی شکل اور ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں بے ایمان ہے۔ کیوں؟ اس کے ایمان اور کفر کا فیصلہ آنکھ سے نہیں ہے، اس کے ایمان اور بے ایمانی کا فیصلہ نبی کے فرمانے سے ہے۔ تو جو آدمی ظاہری چیز پہ دھوکہ کھائے اسے کہتے ہیں تو اندھا ہے، جو نبی کے فرمانے کے بعد بھی دھوکہ کھائے اسے کہتے ہیں تو بے ایمان ہے۔ تو قبر کا عذاب ہم نے اس وجہ سے نہیں مانا کہ نظر آتا ہے، اس وجہ سے مانا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے۔ ابو جہل بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، حضور عرش پہ گئے واپس آئے، ابو جہل کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آتا، میں کیسے مان لوں؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں مانتا ہوں، عقل میں نہیں آتا۔ صدیق کیسے مانتے ہو؟ کیا کلمہ آنکھ کا نہیں پڑھا، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے۔ پتہ یہ چلا جو بندہ نبی کو چھوڑ دے آنکھ اور عقل کی وجہ سے ابو جہل کا بیٹا ہے، اور جو آنکھ اور عقل کو قربان کر دے حضور کے فرمانے پہ وہ صدیق کا بیٹا ہے۔
ہم صدیق والے ہیں ابو جہل والے ہیں؟ تو پھر اکھا دی گل نہ کرو، حضور کے فرمانے کی بات کرو۔ یؤمنون بالغیب، یؤمنون، یہاں فرشتے موجود ہیں، رحمت آئیں گی، فرشتے ہوں گے، کسی کو نظر بھی آ رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں آپ اندھے ہیں، تمہیں فرشتے نظر نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب پھر تو دکھا دے، تجھے نظر آ رہے ہیں؟ میں کہا نہیں، پھر آپ بھی اندھے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھنا آپ کو کیسے پتا چلا نظر آ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ نظر نہیں آ رہے، سارے مان رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب قبر نظر نہیں آ رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ثواب قبر نظر نہیں آ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا امام اعظم ابو حنیفہ عذاب قبر کے قائل تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو الفقہ الاکبر رسالہ ہے، تو عذاب قبر کہتا ہے وہ اعادہ روح کے بھی قائل ہے۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں اعادۃ روح الی القبر فی جسدہ حق۔ امام صاحب کو تو مسلک ہے کہ روح کو لٹانا بھی برحق ہے، جس کو تو مانتا ہی نہیں ہے۔ امام اعظم حنیفہ کا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے؟ میں نے بتایا نا، امام صاحب عام آدمی کے اعادہ روح کے قائل ہیں، تو نبوت کے اعادہ روح کے کیسے قائل نہیں ہیں؟ جو شخص عام شخص کا اعادہ روح مانتا ہو، کیا وہ پیغمبر کا اعادہ روح نہیں مانتا؟ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ الزامات نہ لگائیں۔ مولانا سنا ہے مماتیت قریب کی پیداوار ہے، سنا نہیں ہے، مماتی خود کہتے ہیں ہم قریب کی پیداوار ہے۔ یہ سننے کی بات ہے، وہ خود کہتے ہیں 1967 سے پہلے، 62 سے پہلے، 57 سے پہلے مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے مسئلہ شروع، خود مانتے ہیں، تحریریں ہیں ان کی کہ اختلاف 1957 سے شروع ہوا ہے۔ ان کے بانی سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ہیں، انہوں نے سب سے پہلی تقریر خیال المدارس میں اس مسئلے پہ کی تھی۔ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اٹھ کے تردید کی تھی کہ علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں ہے۔ سماع اور اسماع میں کیا فرق ہے؟ سماع کا معنی ہوتا ہے سننا، اسماع کا معنی ہوتا ہے سنانا۔ قرآن کریم میں اسماع کی نفی ہے کہ حضور سنا نہیں سکتے، یہ نفی نہیں ہے کہ سماع کی کہ مردہ سن نہیں سکتا۔ سماع کی نفی اور ہے، اسماع کی نفی اور ہے۔ آج کے دور میں صرف مماتی حضرات حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، کوئی اور جماعت بھی ہے، جو بھی انکار کرے گا وہ مماتی ہے، خواہ نام اشاعت التوحید ہو یا نام کوئی اور ہو، نام کے بدلنے سے فرق نہیں پڑتا نا۔ ائمہ حرمین شریفان کا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے؟ میں نے آپ سے جو آخری دلیل پیش کی ہے، یہ حرم کی پیش کی ہے، غیر حرم کی پیش کی ہے؟ یہ حرم کی تو پیش کی ہے، پھر پوچھتا ہے ائمہ حرم کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اس عقیدے کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں امام حرم کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں، ان کا عقیدہ ہے حیات کا۔ ابن تیمیہ کا مانتے ہیں، ابن تیمیہ کا عقیدہ حیات کا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کی قبر پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے۔ یہ مقلد ہے امام احمد بن حنبل کے۔ امام احمد بن حنبل نے تو یہاں تک لکھا ہے مسند احمد میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اگر عام قبر پہ جا کر کوئی بندہ سلام پڑھے، یہ میت اگر دنیا میں اس کو پہچانتی تھی، قبر میں آنے کے بعد بھی پہچانتی ہے، وہ تو یہاں تک مانتے ہیں۔ ذاکر نائک کا نظریہ تھوڑا سا واضح فرمائیں۔ ذاکر نائک کے نظریے کے لیے پورے گھنٹے کی تقریر چاہیے، آدھے منٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ذاکر نائک کم علم آدمی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، میڈیا کی طاقت ہے جس پر ذاکر نائک بولتا اور باتیں کرتا ہے۔ ذاکر نائک کے نظریات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ذاکر نائک کے مسائل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس نے 3 طلاق میں ایک کہہ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ رد کیا ہے، اور اس نے کہا ہم فاروق اعظم کے نظریے کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ہم نے کہا فاروق کے نظریے کو تو حدیث کی روشنی میں دیکھے گا یا فاروق اعظم کے نظریے میں ہم تیری شخصیت کو دیکھیں گے؟ یہ عجیب بات ہے۔ اسی طرح میں بتا ہی رہا تھا کہ ذاکر نائک کے نظریات اور مسائل دونوں اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہے۔ ذاکر نائک آزاد آدمی ہے، آپ اس کی بجائے اپنے میڈیا کو دیکھیں۔ ahnafmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ احناف میڈیا سروسز یہ فیس بک پہ ہمارا وہ پیج بنا ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ سیر حاصل اس پہ گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مجبوری ہے، میں نے صرف بھائی عبداللہ جتوئی صاحب سے عذر کیا تھا کہ میرا بیان پہلے کروا دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔